بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں چوتھے معیار کی تشریح اور توضیح کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی 5ویں قسط ہے. حضرت شاہ محمد ہدایت علی مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معیار السلوک میں معیارات کے ضمیمے میں، جو کہ طالبان حق کے لیے خصوصیت سے آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور سالکین کے لیے یہ معیار تجویز کیے ہیں کہ وہ اس کسوٹی پر اپنے عمل کو اور اپنی فکر کو تولیں. اسی ضمن میں معیارات کی تشریح کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج حضرت کے چوتھے معیار کی 5ویں قسط ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں معیار چہارم میں کہ کسی کو کشف ہو یا طے ارض یا کچھ بھی ہو، اگر خدا کے سوا اس کے دل میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی خدا ہے، نہ اس کا سلوک قابل اعتبار. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہے یہ معیار ولایت اے عزیز، اپنے کھوٹے اور کھرے کی کر تمیز، خواجہ ناصر عن دلیب باصفا، ایسا کچھ فرماتے ہیں مرد خدا، ہے امید و خوف گر حق کے سوا، ہے وہ بندے نفس نے بندے خدا. اس کی تشریح کے ضمن میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ دل میں خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور امید غیر اللہ سے نہیں رکھنی چاہیے. اگر اس دل کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا سے امیدیں وابستہ کر لی گئیں اور اللہ کی محبت سے اور
اللہ کے خوف سے اس دل کو خالی رکھا تو یہ دل کے لیے تاریکی ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے اور اس کی جڑ ہے۔ ہم نے اس درس کی، اس معیار کی تشریح کے سلسلے میں استفادہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بے وفا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے۔ اس سے زیادہ کون بدبخت ہوگا جو خدا کی دشمن، خدا کے دوستوں کی دشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ خدا کی دشمن تو اس طرح ہے کہ جب دنیا خدا کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، اور دوستان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ برداشت کریں، اور دشمنان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ مکر و حیلے سے ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اپنا دل اس سے لگا لیتے ہیں، تو پھر وہ ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے جا ملتی ہے۔ یہ اس بدکار عورت کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسرے فرد کے پاس جاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں کبھی اس کے رنج میں، کبھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی نارضامندی کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے دامن فریب سے وہی شخص چھوٹتا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہچانتا ہے اور اس سے گریز کرتا ہے۔ جیسے جادو سے بچا جاتا ہے اور پرہیز کیا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے پرہیز کرو کہ وہ ہاروت و ماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفے میں دنیا کو بڑھیا عورت کی صورت میں دیکھا، پوچھا کہ تو نے کتنے خاوند کیے؟ کہا اس کثرت سے کہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ پوچھا مر گئے یا طلاق دی؟ کہا نہیں، میں نے سب کو مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان احمقوں پر تعجب ہے، ان احمقوں پر تعجب ہے جو دیکھتے ہیں کہ اوروں کے ساتھ تو نے کیا کیا کیا، اس کے باوجود تیری رغبت کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ دنیا کی مثال یہ ہے کہ اپنی ظاہری صورت آراستہ رکھتی ہے اور اس میں جو بلا و مصیبت ہے اسے پوشیدہ رکھتی ہے۔
کہ نادان اس کا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے۔ اس کی مثال اس بڑھیا عورت کی سی ہے جو اپنا منہ چھپائے اور لباس فاخرہ سے آراستہ ہو اور زیور بیش بہا سے پیراستہ ہو کہ جو کوئی اسے دور سے دیکھتا ہے عاشق زار ہو جاتا ہے، اور جب منہ سے نقاب ہٹاتا ہے ذلیل ہو کر اس کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن دنیا کو زشت دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے۔ لوگ جب اسے دیکھیں گے کہیں گے نعوذ باللہ، یہ بری اور بدحال رسوا کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم آپس میں حسد و دشمنی کر کے ایک دوسرے سے لڑتے اور مرتے تھے، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، اس پر فریفتہ ہو گئے، پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ کہے گی بار خدایا جو میرے دوست تھے وہ کہاں ہیں؟ حق تعالی فرمائیں گے ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کا انجام جس ذلت اور رسوائی پر ختم ہوتا ہے اس سے ہم کو آگاہ فرما کر ہمارے دلوں میں ایسا یقین پختہ عطا فرما دے کہ دنیا سے دل نہ لگائیں، اگر دل لگے۔ اے عزیز بات جان اور یقین رکھ کہ دنیا کے لوگ جو لذت دنیا اٹھاتے ہیں اور اس کے عوض ذلت و مصیبت جو قیامت میں اٹھائیں گے، اس لذت اور اس مصیبت کے اٹھانے میں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی عمدہ اور خوب چکنا اور میٹھا کھانا یہاں تک کھا لے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے تو اس وقت قے کرتا ہے اور دوستوں کے سامنے رسوا ہوتا ہے اور شرم کھاتا اور پشیمان ہو جاتا ہے کہ لذت تو ختم ہو گئی مگر ذلت باقی رہ گئی۔ اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ثقل بدبودار و غلیظ ہوتا ہے، اسی طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اس کی اتنی ہی رسوائی اور ذلت بھی ہے۔ اور یہ حقیقت جا کنی کے وقت ظاہر خود ہو جاتی ہے کہ جس کی نعمت اور دولت یعنی باغات، لونڈیاں، غلام، سونا چاندی جس قدر زیادہ ہوتا ہے جا کنی کے وقت اس کی جدائی کا رنج بھی مفلس کی نسبت اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ رنج وہ عذاب موت سے زائل نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کام جو سامنے دکھائی دیتے ہیں تھوڑے سے محسوس ہوتے ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کام کی مصروفیت تو زیادہ نہ ہوگی، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کام سے 100 کام اور پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیا ایسا ہے
جیسے سمندر کا پانی پینے والا جتنا زیادہ پیتا ہے اتنا ہی زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کی پیاس پھر بھی نہیں بجھتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور تر نہ ہو، اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں لگے اور آلودہ نہ ہو۔ ایک روز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے ہو یہ مردار کیسا ذلیل و خوار ہے، کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے، سوائے ان چیزوں کے جو کہ خدا کے واسطے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک اور ارشاد ہے، جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی، اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے اس کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ پس تم ناپائیدار کو چھوڑ کر پائیدار کو اختیار کر لو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس ایسا پانی لایا گیا جس میں شہد پڑا تھا۔ جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پئیں، لیکن آپ نے اس کو نہیں پیا اور آپ رونے لگے، حاضرین بھی رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ پھر روئے، اور کسی شخص کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سبب دریافت کریں۔ جب آپ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے تب حاضرین میں سے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے رونے کا کیا سبب تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک بار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دست مبارک سے کسی شے کو دفع فرما رہے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے جس کو آپ دست مبارک سے ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو میرے پاس آنا چاہتی ہے، میں نے اس کو دفع کر دیا تھا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اگر آپ نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے خوف آیا کہ میں کہیں اس کے ہاتھ نہ پڑ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے کبھی اس پر نظر نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے،
اور مفلسوں کا مال ہے۔ دنیا وہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہو، اور اس کی طلب میں کسی سے دشمنی وہ رکھے جو بے علم ہو، اور دنیا پر حسد وہ کرے جو فقہ سے بے خبر ہو، اور دنیا طلبی وہ شخص کرے جس کو یقین کا علم حاصل نہ ہوا ہو۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی صبح کو اٹھے اور اس کا مقصود زیادہ تر دنیا ہو تو وہ مردان الہی سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ چار چیزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی، ایسا غم جو کبھی دور نہ ہو سکے، ایسی مصروفیت جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایسی مفلسی جو کبھی تونگری کا منہ نہ دیکھے، اور ایسی امید جن کو ہرگز ثبات نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ میں تم کو دنیا کا راز بتا دوں؟ تب آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مرتبہ گھوڑی پر لے گئے، جہاں پر لوگوں کے سروں، بکریوں کے سروں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ سر جو تم دیکھ رہے ہو میرے اور تمہارے سروں کی مانند تھے، اور آج صرف ان کی ہڈیاں باقی ہیں، اور یہ ہڈیاں عنقریب گل کر مٹی ہو جائیں گی، اور یہ غلاظت و نجاست رنگ برنگ کے کھانے ہیں جو بڑی تگ و دو سے حاصل کیے گئے تھے۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ سب لوگ ان سے کراہت کر رہے ہیں، اور کپڑوں کی دھجیاں ان شاندار کپڑوں کی ہیں جن کو ہوا اڑاتی تھی، اور یہ ہڈیاں ان چار پایوں کی ہیں جن کی پشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے۔ دنیا کی حقیقت بس یہی ہے، جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا پر روئے اس کو رونے دو، کہ رونے ہی کا مقام ہے۔ بس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب رونے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے۔ قیامت میں وہ عرض کرے گی، الہی مجھے اپنے کسی کم ترین بندے کے حوالے فرما دے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ناچیز خاموش ہو جا، جب میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ تو دنیا میں کسی کی ملک ہو، تو کیا آج میں اس بات کو پسند کروں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، چند لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے اعمال یہ تھے کہ پہاڑوں کے مانند ہوں گے، ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور رات کو بیدار رہتے تھے،
لیکن دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ تھے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا کہ تم میں ایسا کون ہے جو اندھا ہے اور حق تعالیٰ اس کو بینا فرما دے۔ معلوم ہونا چاہیے جو کوئی دنیا کی طرف رغبت کرے، لمبی امیدوں سے کام لے، حق تعالیٰ اس کے دل کو اسی قدر اندھا کر دیتا ہے، اور جو کوئی دنیا میں زاہد ہو اور لمبی امیدوں سے کام نہ لے بلکہ اس سے محفوظ رہے، حق تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا بغیر اس کے کہ وہ کسی سے سیکھے، اور بغیر راہبر کے وہ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین سے جو مال بھیجا تھا، انصار کو اس کی خبر ہو گئی۔ صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا ہجوم ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ آپ کے روبرو کھڑے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور دریافت کیا کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ کچھ رقم آئی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو بشارت ہو، تم کو آئندہ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن سے تم کو مسرت اور خوشی ہو، اور میں تمہارے معاملے میں فقر اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا، اور تم پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو کسی طرح بھی دنیا کی یاد سے نہ لگاؤ۔ غور کرو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے ذکر سے بھی منع فرمایا ہے، اس کی جستجو اور محبت کا بھلا کیا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام عنبا تھا۔ یہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ ایک دن ایک اعرابی ایک اونٹ لے کر آیا، دونوں کو دوڑایا گیا۔ اس اعرابی کا اونٹ عنبا سے آگے نکل گیا۔ مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سرفرازی نہیں دیتا جو اس کو پست نہ کرے، جس کو سرفرازی دی ہے اس کو پستی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کر دے گی، بالکل اسی طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو مصاحب نہ بناؤ تاکہ تم کو غلام نہ بنا لے، خزانہ ایسا رکھو کہ تلف نہ ہو، اور ایسے شخص کے پاس رکھو کہ ضائع نہ کر دے، کیونکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں ہے، اور جو خزانہ
خدا کے واسطے رکھا جائے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، جتنا اس کو کوئی شخص خوش کرے گا وہ ناخوش ہوگی۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک پر پھینک دیا ہے، اس کو تم پھر مت اٹھا لینا، کیونکہ دنیا کی ایک خباثت یہی بہت اور کافی ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں معصیت ہوتی ہے۔ اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان جب تک اس کو ترک نہ کرے اس وقت تک دولت آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پس دنیا سے درگزر اور اس کی وفاداری میں مشغول نہ ہو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تقصیروں میں سب سے بڑی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پرستی ہے، اور اس کا ثمرہ غم ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے بنا لیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ دوسروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دن برق باران کا طوفان آپ کے سر پر آ گیا، آپ بھاگنے لگے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے۔ آپ کو ایک جھونپڑی نظر آئی، آپ وہاں پہنچے، لیکن اس میں ایک عورت موجود تھی، لہٰذا آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہاں ایک غار نظر آیا، آپ نے اس غار میں پناہ لینا چاہی، دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہے، آپ وہاں بھی پناہ نہ لے سکے اور بھاگے۔ تب آپ نے فرمایا، الہی جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کو تو نے ایک آرام کی جگہ بھی عطا کی ہے، لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ تمہارا ٹھکانہ میری رحمت کا گھر جنت ہے، میں 100 حوریں ایسی تم کو عطا کروں گا جن کو میں نے اپنے دست لطف و کرم سے پیدا کیا، اور 4000 سال تک تمہاری شادی کا جشن برپا ہوگا، جس کا ہر دن دنیا کی عمر کے برابر ہوگا۔ اور منادی کو میں حکم دوں گا کہ منادی کرے کہ دنیا کے زاہدوں یہاں آؤ، تم سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں شرکت کرو، اور وہ سب تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، دروازے والے گھر کی طرح کہ ایک دروازے سے اس میں گیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے التماس کی کہ ہم کو ایسی چیز سکھلائیے جس سے اللہ تعالی ہم سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو اپنا دشمن سمجھو، حق تعالی تم کو دوست رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر
اپنی محبت کاملہ ہم کو عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود بدے۔ الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود بدے۔ الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود بدے۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، سلسلے کے تمام ساتھیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے نور باطن سے منور اور مشرف فرما دے۔ یا الہی جميع شرور سے محفوظ و مأمون فرما، شرور شیاطین، شرور اعداء دین، کفار و مشرکین، حاسدین اور مفاد پرستوں اور شرپسندوں کی شرور سے۔ اے اللہ جمیع آفات ارضی و سماوی سے، جمیع اثرات سحر و آصف سے، اے اللہ نظر بد سے، اے اللہ جملہ نقصانات ظاہری اور باطنی سے محفوظ و مامون فرما، جملہ ظاہری اور باطنی خیر و برکتوں سے سرفراز فرما، دین دنیا حسن فرما، عاقبت بخیر فرما، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔